السلام علیکم۔ ایسے لوگ جن کی محبت کی کہانی اللہ خود لکھتا ہے، ان پر یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آنے والے بہترین دن عطا فرمائے جو آپ کے دل میں خوشی کا ہر بند دروازہ کھول دے، اور اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے جو آپ کے حق میں بہترین، مستقل اور باعث سکون ہو۔ اللہ پاک اس انتظار کو مختصر کر کے آپ کی مانگی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرمائے اور اپنی بیش بار رحمتیں اور عطائیں آپ کی زندگی کا مقدر کر دے۔ اے اللہ سب کے نصیب میں نیک ہم سفر لکھ دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر محبت 2 انسانوں کے دل سے شروع ہوتی ہے، لیکن کچھ محبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو زمین سے نہیں آسمان سے اترتی ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد ملاقاتوں یا وعدوں پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا، صبر اور دعا پر رکھی جاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ خود اس محبت کی کہانی لکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے رشتے میں امتحان ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے، خاموش آنسو بھی ہوتے ہیں، لیکن انجام ایسا ہوتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایسے لوگ کون ہوتے ہیں جن کی محبت کی کہانی اللہ خود لکھتا ہے، اور ایسی 5 نشانیاں کون سی ہیں جو ان لوگوں میں ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے یہ نشانیاں آپ کے اندر بھی موجود ہوں۔ اللہ کی لکھی ہوئی محبت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی لکھی ہوئی محبت وہ نہیں ہوتی جو آسانی سے مل جائے۔ وہ محبت اکثر دیر سے ملتی ہے، مشکل سے ملتی ہے، قربانی مانگتی ہے، کیونکہ اللہ جب کسی کو صرف وقتی خوشی نہیں بلکہ ہمیشہ کا سکون دینا چاہتا ہے تو وہ پہلے اس کے دل کو مضبوط بناتا ہے۔ ایسی محبت میں لوگ ایک دوسرے کو نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس محبت میں برکت ہوتی ہے۔ پہلی نشانی، محبت کے باوجود صبر اور پاکیزگی۔ ایسے لوگ جن کی محبت کی کہانی اللہ خود لکھتا ہے، وہ محبت کے نام پر گناہ کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ رشتہ میرے نصیب میں ہے تو اللہ حلال راستے سے ضرور ملائے گا۔ یہ لوگ وہ کتنا ہی ایک دوسرے کو چاہتے ہوں لیکن حدود کو نہیں توڑتے، کیونکہ ان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ جو چیز صبر سے ملے وہ بہترین ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی محبت خواہ خاموش ہو لیکن پاک ہوتی ہے، اور پاک محبت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری نشانی، مشکلات کے باوجود دل کا نہ ٹوٹنا۔ ایسے لوگ آسانی سے نہیں ملتے، ان کے درمیان حالات آتے ہیں، فاصلے آتے ہیں، غلط فہمیاں آتی ہیں، لیکن ایک چیز نہیں جاتی اور وہ ہے یقین۔ ان کا دل کہتا ہے اگر اللہ نے یہ احساس دیا ہے تو وہ راستہ بھی بنائے گا۔ یہ لوگ مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ جب کسی رشتے کو آزماتا ہے تو اسے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے آزماتا ہے۔ تیسری نشانی، دعا کا رشتہ لفظوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایسے لوگ اپنی محبت کے لیے شور نہیں مچاتے، وہ سوشل میڈیا پر اظہار نہیں کرتے، بلکہ سجدوں میں رو کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل کو اس سے جوڑ دے، اور اگر یہ شخص میرے لیے بہتر نہیں تو میرے دل کو مطمئن کر دے۔ یہ دعا بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ جو محبت اللہ کے سامنے رکھ دی جائے اس کا انجام کبھی برا نہیں ہوتا۔ چوتھی نشانی، دل کا اللہ کے قریب ہو جانا۔ یہ سب سے خوبصورت نشانی ہے۔ ایسے لوگ جب محبت میں ہوتے ہیں تو نمازوں میں دل لگنے لگتا ہے، دعا میں آنسو آ جاتے ہیں، اور گناہوں سے نفرت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ محبت انہیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جو محبت اللہ سے دور کرے وہ آزمائش ہے، اور جو محبت اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ پانچویں نشانی، غیر معمولی انجام۔
آخری نشانی ایسے لوگوں کی محبت چاہے دیر سے پوری ہو، لیکن جب پوری ہوتی ہے تو لوگ اس پر رشک کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سکون ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ یہ رشتہ صرف دو دلوں کو نہیں بلکہ دو روحوں کو جوڑتا ہے، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کہانی کا مصنف اللہ خود ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کسی کو چاہ کر خاموش ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جن کی محبت کی کہانی اللہ خود لکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی لکھی ہوئی کہانیاں کبھی ادھوری نہیں رہتی۔